ناشتے کی میز پر بھابھی کی زہریلی نظریں میرے وجود کو جھلسا رہی تھیں اور پلیٹ میں نوالا بناتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے میرے بھتیجے نے گیس اور بجلی کے بل لا کر بھائی کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھتے ہی بھائی نے ناشتہ چھوڑ دیا اور غصے سے ان کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں۔ وہ تل ملا کر ماں سے کہنے لگا، ماں اتنا زیادہ بل؟ آپ سب لوگ کیا مجھے مل کر قربان کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی مشکل سے ندا کی شادی کی تھی، ان قرضوں سے بھی جان نہیں چھوٹی، اور یہ طلاق لے کر پھر سے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اپنے کمرے میں الگ سے پنکھا چلاتی ہے، اسے اپنے کمرے میں شفٹ کریں۔ میں اب کیا کروں؟ بچوں کے اخراجات اٹھاؤں یا یہ فضول ذمہ داریاں؟ آپ کا لاڈلا بیٹا تو آپ کو چھوڑ کر شہر جا بسا اور کبھی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ بھائی کی آواز میں چھپی نفرت اور کڑواہٹ زہر بن کر میرے کانوں میں اتر رہی تھی، جبکہ میرے ہاتھ میں دبا نوالا وہیں ساکت رہ گیا۔ میری ماں نے کانپتی آواز میں بچ بچاؤ کرنا چاہا اور کہا، بیٹا، وہ تو زیادہ تر میرے ہی پاس ہوتی ہے، کبھی کبھار اپنے کمرے میں جاتی ہے، ہم تو صرف پنکھا چلاتے ہیں، جبکہ تمہارے اور بچوں کے کمروں میں الگ الگ اے سی چلتے ہیں۔ ابھی ماں کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بھائی دھاڑ کر بولا، اماں خدا کا خوف کریں، ان کا باپ کماتا ہے، وہ چھوٹے بچے ہیں، کیا باپ ان سے مقابلہ کریں گی؟ بھائی کا لہجہ اور یہ تہذیب آمیز باتیں میری برداشت سے باہر ہو گئیں۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کپ کپاتی روتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی، میرا نام مناہل ہے اور میرا بچپن کسی شہزادی سے کم نہ تھا۔ میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر بھر کی رونق مجھ سے ہی وابستہ تھی۔ میرے ابا کے لیے میں ان کی کل کائنات تھی۔ وہ جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتے۔ میرے دونوں بھائی بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ بڑا بھائی ہمیشہ میرا محافظ بنا رہتا، جبکہ چھوٹا بھائی میرا بہترین دوست تھا۔ ہمارے گاؤں کے اس کچے مگر پرسکون گھر میں محبتوں کا راج تھا۔ مجھے یاد ہے، جب کبھی مجھے ذرا سی خراش بھی آتی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ ہم سب مل کر خواب دیکھتے تھے کہ بڑے ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے اور اپنی فیملی کا نام روشن کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نے کروٹ لی۔ میرا چھوٹا بھائی پڑھائی میں بہت تیز تھا، اسی لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسے شہر بھیج دیا گیا۔ گاؤں کی سادہ زندگی سے نکل کر جب وہ شہر کی رنگینیوں میں پہنچا تو وہاں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اس نے وہاں خوب محنت کی، ڈگری حاصل کی اور ایک نامور کمپنی میں بہترین ملازمت حاصل کر لی۔ شہر کی زندگی نے اسے ایسا بدلا کہ اس کی ترجیحات ہی بدل گئیں۔ وہیں اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور ایک نئی دنیا وہاں پر بسا لی۔ وہ جو کبھی میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا، اب مہینوں گزر جانے پر بھی خیریت تک نہیں پوچھتا تھا۔ اس کا شہر شفٹ ہو جانا ہمارے لیے ایک خاموش صدمہ تھا، مگر ہم اس کی خوشی میں خوش تھے۔ ہم اس بات پر خوش تھے کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے۔ دوسری طرف میرے بڑے بھائی کی شادی بھی اماں ابا کی پسند سے کر دی گئی۔ ان کے گھر میں اللہ نے دو تین پیارے سے بچے دے دیے، جن سے گھر میں چہل پہل تو بڑھی، مگر گھر کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں بیٹھنے کی بجائے خود مختار بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں بطور ٹیچر کام شروع کر دیا۔ وہ میری زندگی کا ایک بہت ہی پروکار دور تھا۔ میں صبح سویرے تیار ہو کر اسکول جاتی اور بچوں کو پڑھانے میں مجھے جو سکون ملتا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی پہلی تنخواہ جب میں نے ابا کے ہاتھ پر رکھی تو ان کی آنکھوں میں فخر کی چمک دیکھ کر مجھے اپنی محنت وصول ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں کبھی کسی پر بوجھ نہیں تھی، بلکہ اپنی ضروریات میں خود پوری کرتی تھی، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں نے خوب محنت بھی کی تھی۔ ان دنوں زندگی بہت متوازن اور خوبصورت لگتی تھی۔ بڑے بھائی بھی میری بہت عزت کرتے تھے اور بھابھی کے ساتھ تعلقات بھی بہت نارمل تھے۔ میں اپنی ٹیچنگ سے نہ صرف اپنا خرچہ اٹھاتی بلکہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ خوشیاں اور یہ مان ہمیشہ سلامت رہے گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی فیصلے کر رکھے ہیں۔ اور وہ بھائی جو کبھی میری ہر بات پر جی کہتے تھے، وقت کی گرد میں اپنی محبتیں کھو دیں گے۔ اس وقت میں صرف اپنی کلاس کے بچوں اور ان کے روشن مستقبل کے بارے میں سوچتی تھی۔
اس حقیقت سے بے خبر کہ آنے والا وقت میرے لیے کتنی بڑی آزمائش لے کر آئے گا، کچھ ہی عرصے بعد میرے لیے شہر سے ایک بہت اچھا سا رشتہ آیا جس نے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ وہ لوگ دیکھنے میں بہت سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ لڑکا نہ صرف دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا اور اچھی شکل و صورت کا تھا، بلکہ اس کی تعلیم اور نوکری بھی شاندار تھی۔ میری ماں نے جب سے ان سے بات کی تو انہیں وہ لوگ بہت پسند آئے۔ انہیں وہ ہر لحاظ سے شاندار لگے۔ سب کا خیال تھا کہ مناہل کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ اتنے بڑے شہر کا اتنا اچھا رشتہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ گھر والوں کی رضامندی اور میری خاموش خوشی کے ساتھ بات پکی ہو گئی اور بہت جلد دھوم دھام سے میری شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت میری آنکھوں میں خواب تھے اور میرے دل میں یہ یقین تھا کہ اب میری زندگی کی اصل خوشیاں شروع ہونے والی ہیں، کیونکہ میرا جیون ساتھی ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے اچھا لگتا تھا۔ جب میں اس گھر میں پہنچی تو شروع میں سب کچھ خواب جیسا ہی لگا۔ میرا شوہر اپنی شخصیت میں جتنا پرکشش تھا، مزاج میں اتنا ہی سخت اور اصول پسند نکلا۔ اس کے خاندان میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس اس کے بوڑھے ماں باپ تھے جن کی خدمت کرنا اس نے مجھ پر لازم کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی تلخی مجھ پر ظاہر ہونے لگی۔ ذرا سی غلطی یا کام میں معمولی سی دیر ہونے پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا اور مجھے کھری کھری سنانے لگتا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت ہوتا کہ میرا پورا وجود کانپ اٹھتا تھا۔ مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کے نزدیک میری حیثیت ایک جیون ساتھی کی نہیں، بلکہ ایک ایسی خادمہ کی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف اس کے والدین کی خدمت کرنا تھا۔ اس کی سختی اس حد تک بڑھ گئی کہ اگر کبھی مجھ سے بھول چوک بھی ہو جاتی یا میں تھکن کی وجہ سے آرام کرنے لگتی تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک ایسا انسان چھپا تھا جس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی جگہ نہ تھی، میرے لیے کوئی عزت نہ تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنا پڑھا لکھا شخص اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ سہا، اس امید میں کہ شاید وقت کے ساتھ اسے میری محبت کا احساس ہو جائے اور اس کا رویہ بدل جائے، لیکن اصل حقیقت تو ابھی سامنے آنا باقی تھی، جس نے تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ مجھے پتا چلا کہ جس شخص کو میں اپنا سب کچھ مان چکی تھی، اس نے شہر میں پہلے سے ہی اپنی پسند کی ایک اور شادی کر رکھی تھی۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھے صرف اس لیے بیاہ کر لایا تھا کیونکہ اس کی وہ شہری بیوی اس کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے مجھے ایک گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی سمجھ کر منتخب کیا تھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود اپنی پسند کی زندگی گزار سکے، خود اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکے۔ میں اس کے لیے کوئی شریک حیات نہیں بلکہ ایک ضرورت تھی، ایک ایسی ضرورت جو اس کے والدین کے گھر کی دیکھ بھال کر سکے، جو اس کے والدین کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس تلخ سچائی نے میرے دل کے تمام ارمانوں کا خون کر دیا۔ میں جس محبت اور عزت کی تلاش میں اس گھر میں آئی تھی، وہاں مجھے صرف دھوکہ اور غلامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب وہ پورے 3 دن بعد گھر لوٹا۔ امی کی طبیعت سخت خراب تھی اور ان کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے درجنوں بار کال کی تھی مگر اس نے ایک بار بھی فون اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ جب وہ گھر آیا اور میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، دوائیاں ختم تھیں اور تم اپنی دوسری بیوی کے پاس مگن تھے، تمہیں ہماری کوئی فکر نہیں، تو وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور میری طرف غضبناک نظروں سے بڑا، وہ دھاڑ کر بولا، تم پاگل ہو یا بالکل جاہل اور ان پڑھ؟ اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تھا تو کیا تم مجھے میسج نہیں کر سکتی تھی؟ ایک میسج چھوڑ دیتی تو میں دوائیاں پہنچا دیتا۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، اگر تمہیں ماں باپ کا قرض اتارنا تھا تو دونوں طرف سے نبھاتے، مجھے یہاں خادمہ بنا کر کیوں رکھا ہے؟ میری یہ بات سن کر اس کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس نے غصے میں پاس پڑا ہوا شیشے کا بھاری گلدان اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ میرے سر پر دے مارا۔ زخم سے خون بہنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے اس وقت درد سے زیادہ مجھے اپنی وہ تذلیل کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے کی تھی۔
میں نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، بس اب بہت ہو گیا۔ اب میں ایک لمحہ بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے بہت تمہاری عزت رکھ لی، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس نے صفاقی سے میری طرف دیکھا اور حقارت سے بولا، ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور مجھے یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ میری بھی تم سے جان چھوٹے۔ اور اسی وقت غصے کے عالم میں اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ تمام رشتے جو میں نے اتنی محنت سے نبھائے تھے، ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میں اپنا مختصر سا سامان اور اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت لے کر اسی رات اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اپنی تمام آپ بیتی اپنی ماں کو سنائی تو میری ماں کا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ تو زاروں قطار رونے لگیں کہ ان کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا۔ بھائی بھی وقتی طور پر بہت دکھی ہوئے۔ ان کے چہرے پر افسوس کے سائے گہرے تھے، مگر بھابھی کے تیور کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے چائے کا کپ تھامے کھڑی تھیں۔ جب بھائی نے افسوس کا اظہار کیا تو بھابھی فوراً بول اٹھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اب اس میں اتنا دکھی ہونے والی کیا بات ہے۔ مرد تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اس نے تو دوسری شادی کی ہے، تو کیا ہوا؟ مناہل کو صبر سے وہیں رہنا چاہیے تھا۔ آخر گھر بسانے کے لیے عورت کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں اگر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں حیران پریشان اپنی بھابھی کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت ہو کر ایک دوسری عورت کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہی بھابھی جو خود اپنے حقوق کے لیے ذرا سی بات پر گھر سر پر اٹھا لیتی تھیں، آج وہ مجھے نصیحت کر رہی تھیں کہ مجھے اس تشدد اور دھوکے کو خاموشی سے سہنا چاہیے۔ ان کے لہجے کی بے حسی نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ اس گھر میں واپسی میرے لیے آسان نہیں ہوگی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں نہ آؤں۔ بھائی کی خاموشی اور بھابھی کے زہریلے جملے مجھے بتا رہے تھے کہ طلاق یافتہ بہن کے لیے اپنوں کے دل اور گھروں کے دروازے کتنی جلدی تنگ ہو جاتے ہیں۔ میری آنکھوں میں پھر وہی ناشتے کی میز کا منظر گھوم گیا جہاں سے میری نئی آزمائشوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ بھابھی کے تلخ رویے اور بھائی کی خاموشی نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ اب مجھے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ اسی اسکول سے رابطہ کیا جہاں میں شادی سے پہلے پڑھایا کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے وہاں دوبارہ ٹیچنگ کی نوکری مل گئی۔ میں نے ایک بار پھر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو بھابھی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو مناہل، تم اب اپنا کما رہی ہو تو بہتر ہے تم اور اماں اپنا خرچہ الگ کر لو۔ یہ جو اماں کے کمرے کے ساتھ چھوٹا سا سٹور اور واش روم ہے، اسے میں کچن میں بدلنے جا رہی ہوں، لیکن اب تم اسے اپنے استعمال میں لے لو تاکہ تم لوگوں کا رہن سہن الگ ہو اور تم لوگ اپنی مرضی سے جی سکو۔ انہوں نے چند پرانے برتن میرے سامنے رکھ دیے جیسے کسی اجنبی کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے وہ برتن اٹھائے اور اس چھوٹے سے سٹور میں اپنا الگ کچن بنا لیا۔ اب میں اپنی اور اپنی بوڑھی ماں کی کفالت خود کر رہی تھی، جبکہ میرے بھائیوں کو تو ذرا برابر شرم نہ آئی کہ ان کی سکی ماں اور بہن اسی گھر میں ایک دیوار کے پیچھے الگ تھلگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں صبح اسکول جاتی اور شام کو آ کر اپنی بیمار ماں کی خدمت کرتی، لیکن اپنوں کی بے رخی اور اس جدائی کے غم نے میری ماں کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اب وہ اکثر خاموش رہتی اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹوں کے لیے حسرت لگی رہتی۔ آخر کار ایک دن ان کا کمزور دل یہ بوجھ مزید نہ سہ سکا اور وہ شدید ہارٹ اٹیک کے باعث اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ماں کی موت کی خبر سن کر بھائیوں کو اچانک اپنی ممتا یاد آ گئی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب ان کی آخری رسومات کا وقت آیا تو میں نے ہمت کر کے اپنے بھائیوں سے کہا، جس ماں کی زندگی میں آپ کو فکر نہیں تھی کہ وہ کیسے جی رہی ہیں، آج اس کی موت پر یہ دکھاوا کیسا؟ اس دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی آخری رسومات کا تمام خرچ میں خود اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچے اور اپنی ماں کو پورے وقار کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ میری طرف سے ان کے لیے آخری نذرانہ تھا۔ ماں کے جانے کے بعد میں اس گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میرے بھائی اب میری خودداری اور اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے وہ جو دیوار ہمیں الگ کرنے کے لیے بنائی تھی
خود اپنے ہاتھوں سے ہٹا دی اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ اب میرا خیال خود رکھیں گے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی کسی اور کے سہارے نہیں گزاروں گی، میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے دوبارہ نہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی دوسروں کے بچوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ اب میں صبح اسکول میں پڑھاتی ہوں اور شام کو محلے کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور ٹیوشن دیتی ہوں، اور اس طرح میں اپنی ضروریات کی تمام چیزیں خود اپنی پوری کرتی ہوں۔ میرے بھائی اب میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں، لیکن آج بھی اپنا خرچہ میں خود اٹھاتی ہوں، کیونکہ خود مختاری نے مجھے وہ سکون دیا جو برسوں کی غلامی میں میسر نہ تھا۔ تو ناظرین، انسان کے اپنے خون کے رشتے کبھی کبھی اتنے خود غرض اور لالچی ہو جاتے ہیں کہ وہ دولت اور اپنی آسائشوں کے سامنے اپنی ماں جیسی ہستی اور بہن جیسی محبت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ مردوں کو اللہ نے عورت کا محافظ بنایا ہے، لیکن جب وہی محافظ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں تو عورت کو اپنی حفاظت کی ڈھال خود بننا پڑتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، مگر جو انسان مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارتا اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتا، اللہ اسے معاشرے میں ایک معتبر مقام ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔